ایک ملحد ایتھیس اس نے یہ اعتراض کیا، بڑا پرانا اعتراض ہے ان لوگوں کا، گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے محبت کرنے والا ہے، یہ آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ آج ملحدین بڑے جو ہے نا چوڑے ہو کے گھوم رہے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور لوگوں کا دماغ اور ایمان خراب کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ کیا ماں کسی کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ ماں تو کبھی اپنی اولاد کو جہنم میں آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اگر تمہارا رب 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس نے جہنم کیوں بنائی؟ سب کو معاف کر دے، سب کو جنت میں بھیجے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے، یہ بھی تو بیان کرو نا بھائی۔ اللہ قہار اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرنا یہ بھی اس کے مشیت کا تقاضا ہے، اور کسی کو سزا دینا یہ بھی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو بندہ جو جہنم میں جائے گا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا کسی پر، بندہ جو جائے گا جہنم میں، جو گناہ کر کے جائے گا، جو اس نے کیا ہوگا اس کا عمل اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی اور جہنم کافروں کے لیے بنائی۔ اس کو ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ کسی بندے کو کہا جائے بھائی وہ آگ ہے، اس سے بچنا ہے، آگ سے بچو، اس کو لاکھ دفعہ سمجھا دیا گیا لیکن وہ پھر بھی جا کے آگ میں کود گیا، تو اب کیا آپ آگ کو ظالم کہو گے؟ یہ کہو گے آگ کا قصور ہے، اس نے کیوں جلایا؟ اس بندے کا قصور ہے، وہ آگ میں کیوں گیا، اس نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ آگ کا قصور تھوڑی ہے۔ اسی طرح جو بھی جہنم میں جائے گا اپنے قصور کی وجہ سے جائے گا، اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جائے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جائے گا۔ اب کسی کو اس کی ماں بڑی محبت کرتی ہے، اب اس نے کوئی جرم کر لیا، اس کو لے گا جج کے پاس۔ اب جب اس کو بولے یار اس کی ماں اس سے بڑی محبت کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، تو جج چھوڑے گا کیا؟ بولے گا بھائی جرم کیا، اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دے گا یہ اس کی عدل و انصاف کے عین مطابق ہے، ورنہ تو قاتل و مقتول، ظالم و مظلوم سب برابر ہو جائیں گے، ظالم بھی برابر ہو جائے گا، مظلوم بھی برابر ہو جائے گا۔ تو جو جہنم میں جائے گا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اس کو دیکھے گا اور اس کی جزا ملے گی اس کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو دیکھے گا، اس کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو سزا دینا یہ اس کے عین حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ کہ بندے کو ہدایت ملے، نیکی ملے، تقوی ملے، پرہیزگاری ملے اور بالآخر جنت ملے، اور اس کے لیے اللہ نے اس کو عقل دی، ضمیر دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، 2 آنکھیں دیں، ایک دماغ دیا، اور نہ جانے کتنی نعمتیں دیں جن نعمتوں کے ذریعے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ لیکن اس کو یہ بھی اختیار دیا کہ 2 راستے ہیں، جس کو چاہے اختیار کر۔ جنت کا راستہ اختیار کرے گا تو جنت میں جائے گا، جہنم کا راستہ اختیار کرے گا تو ہاں، اگر اختیار ہی نہیں ہوتا اور کسی کو مجبور کر دیا جاتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ بھائی یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسا انصاف ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، ضمیر دیا ہے، اور پھر صحیح اور غلط چیزوں میں فرق کرنے کا، امتیاز کرنے کا بندے کو فیصلہ دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنے لیے آگ کو اختیار کرتا ہے تو پھر یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اپنے کرتوتے، اس کے اوپر ظلم ہے کہ اس نے آگ کو اختیار کر کے، یعنی کفر کو اختیار کر کے اپنے لیے جہنم کو خاص کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقتاً مہربان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا آپ نے حدیثیں نہیں سنی؟ ایمان جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ہوگا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال لے گا، کیونکہ جہنم میں ایمان والا ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ جو اس نے گناہ کیے ہوں گے دنیا میں اس کی سزا اللہ دے گا، اور کئی لوگوں کو تو اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تہجد پڑھنے والوں کو، یہ تہجد کا کرشمہ ہے، یہ جو تہجد کے عادی تھے اللہ ان کو بلا حساب بلا کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔